السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، ہر ایک کی اسی کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کی زندگی موت کو وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے اور کب موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں پہ آئے گی۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسول رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نعت۔ ماہ شوال کا آج دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں دینی مذہبی تعلیم کے حوالے سے فوائد و ثمرات، آپ نے یہ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں قرآن مجید کی روشنی میں منافقین کی خصلتیں، منافقین کی عادتیں، ان کے رویے، ان کے مزاج، ان کے اعمال، اس حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں گے، اور یہ آج کا خطبہ جمعہ مبارک میں موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافق مرد، منافق عورتیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، برائی، بے حیائی، نافرمانی کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر وینہون عن المعروف، اور نیکی خیر کے راستوں سے منع کرتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے نفسوں سے ہی بھلا دیا ہے، تو اپنے ہی نفسوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں یہ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، ان سے اور والکفار، مشرکین، کفار، جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ فرمایا نار جہنم خالدین فیہا، ان تمام کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ ان کے لیے جگہ کافی ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب انتہائی تکلیف دی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تو فرمایا کہ عذاب مقیم، دائمی عذاب، لیکن عذاب کے کچھ درجات بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا حصہ جو ہے، نیچے والا جو مقام ہے، وہ منافقین کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ یہ سب سے پہلے یہ بات ہم نے سمجھ لینی چاہیے۔ منافق وہ ہے جس نے زبان سے
کلمہ پڑھ کر اظہار کیا کہ میں دین اسلام کو، عقیدہ توحید و رسالت کو مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھا، دل میں دین، اللہ کے دین، اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہو، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اندرون خانہ وہ دل کے اندر دین اسلام کی مخالفت کر رہا ہو، اس کے بارے میں دشمنی چھپی ہوئی ہو۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جو دشمن سامنے ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جو دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ حالانکہ مشرک کافر بدترین لعین ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو ہے قسط جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ منافقین کی ہے۔ تو آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں آپ منافقین کی کچھ ایسی خصلتیں سنیں گے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ دو قسم کے لوگوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے، شہداء، صدیقین، صالحین، نیکوکار، ان کی زندگیوں کے بہت زیادہ ہم تبصرے کرتے ہیں، ان کے اعمال خیر کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن وہ صرف بیان کی حد تک ہے۔ ہم ان اوصاف کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کرتے۔ تعریفیں، مناقب، فضائل ان کے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی خصلتیں، ان کے اعمال، ان کے اوصاف، ان کی عادات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اگر زبان سے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے، ان کی سیرت کو اپناتے، انہیں اپنے لیے نمونہ سمجھتے۔ دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو برے لوگ ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں اور ملحد ہیں، سیکولر ہیں، بد مذہب ہیں۔ ان کی برائیوں کے ہم تبصرے کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ذکر ہوتا ہے یہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، برائیاں ان کی بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ برے ہیں، لیکن ان برائیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی بری خصلتوں کو، لیکن ان سے بچتے نہیں، ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے نہیں، اجتناب نہیں کرتے کہ یہ بری خصلتیں ہیں، بری عادات ہیں، گناہ ہیں۔ تو لہذا جان بوجھ کر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بری خصلتوں کی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جو ہے مذمت فرمائی ہے، انہیں عذاب علیم، نار جہنم کی وعید سنائی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم میں بھی سب سے نچلے طبقہ میں جائیں گے۔ پہلے کی خصلت یہ اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ یأمرون بالمنکر، یہ لوگوں کو نافرمانی اور گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف لے کر جانا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ منافق جو ہے بد عمل ہوگا، ثابت قدم نہیں رہتا وہ اعمال خیر پر، اس نے اپنا ٹائم ٹپانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو پھیلانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یأمرون بالمنکر، گناہ کی جتنی بھی اقسام ہیں، بے حیائی کی، فحاشی کی، نافرمانی کی، ان تمام گناہوں کے یہ بانی ہوتے ہیں، ان میں معاملت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کلمہ گو مسلمانوں کو تعاونوا بالبر
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں تم نے خیر، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، مدد کرنا ہے، گناہ، زیادتی، نافرمانی کے کاموں میں کسی کی بھی مدد نہیں کرنا، اس کا حصہ نہیں بننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خصلت کو بیان کیا قرآن پاک میں کہ یہ فحاشی، بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کسی بھی برائی کی جس نے ابتدا کی ہے اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس پر عمل پیدا ہوں گے، اس کو اپنے گناہ کا تو سزا جو ہے ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی بے حیائی اور نافرمانی گناہ کے کاموں پہ چلے ان کے گناہوں کا اثر بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ ہمارے چھپے ہوئے جو خیالات ہیں، سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ان کی بات کر رہا ہے کہ انہیں نہیں علم، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارا دشمن کون ہے، اور اللہ کی مدد میں ہمہ وقت جو ہے طلب کرنا چاہیے، اس کی مدد پر ہی توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہود اور اس کے اعلیٰ کار جتنے بھی ہیں اور منافقین، ان کے اندر یہ ایسی خصلت ہے، ایسی عادات ہے کہ آج یہ عادات، یہ خصلتیں مسلم معاشرے میں ان چیزوں نے جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ مسلم معاشرہ جو ہے وہ بھی ان کی خصلتوں سے متاثر ہے، متاثر ہی نہیں بلکہ ان کا حصے دار ہے۔ بظاہر مسلمان ہیں لیکن یہود و حنود غیر مسلم طاقتیں ان کے ساتھ ساتھ برابر کے حصے دار منافقین بھی ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی سارے تعلقداریاں، وفاداریاں سب ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ کتنی خطرناک سزا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے برائی پر اکسایا تھا اور آمادہ کیا تھا۔ اپنے گناہ کی سزا بھی، جو میں نے جرم کیا اس کی سزا بھی، جو آپ نے جرم کیا اس کی سزا تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ نے اکسایا، ہائی لائٹ کیا، آمادہ کیا برائی کے لیے، اس میں بھی آپ برابر کی شریک ہیں، وہ بھی سزا آپ کو ملنے والی ہے۔ فرمایا کہ کتنی خطرناک سزا ہے یہ کہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے اکسایا اور آمادہ کیا۔ آج مسلم معاشرے میں یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، اپنے دل کی اصلاح کیجئے، کہیں یہ خصلت ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ آج یہ برائی کی دعوت اس قدر پھیل چکی ہے، جو نہیں سننا چاہتا اسے زبردستی سنایا جاتا ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا اسے زبردستی دکھایا جاتا ہے۔ آج گن پہن کے، تشدد کر کے، دباؤ ڈال کر برائی کروائی بھی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر اور اس طرح کے جتنے بھی ذرائع ہیں برائی کو پھیلانے کے، ان کو ہم خود بھی ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کو اکسانے اور ان پہ آمادہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔
دوسری خصلت جو ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی سے دور لے جانا، خیر کے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا، نیکی اور خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالنا، یہ منافقین کی بدترین دوسری خصلت ہے۔ پہلی خصلت برائی کی طرف اکسانا، آمادہ کرنا، دوسری خصلت یہ ہے کہ نیکی سے لوگوں کو بھگانا، نفرت دلانا، نیکی سے دور منع کرنا، یہ خصلت جو ہے منافقین کی بدترین خصلت ہے۔ اور لوگوں کے سامنے نیکی کو حقیر جاننا، یہ کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی پڑی رہتی ہے، کوئی سچ بولتا ہے، اس کو سچائی کے دامن میں جھگڑا ہوا ہے، یہ خیر کا کام کرے، اس کو ہر کسی بات کی فکر ہے، یہ اللہ کی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اکسانا، نفرت دلانا، حقیر جاننا نیکی کے کام کو، تاکہ وہ نیک کام کرنے سے رک جائے، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہٹانا، نماز، ذکر سے، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، دعوت دین سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، دینی فرائض واجبات سے لوگوں کو دور لے جانا، نفرتیں دلا کر ان کو اللہ کے دین سے دور کر دینا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین ایسے بھی ہیں جو عارضی طور پر نیکی کرتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہتے ان باتوں پر، ان اعمال پر، بنیاد پرستی، انتہا پرستی کا نام لے کر لوگوں کو بے دین بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی اور خیر کے کاموں سے منع کرنا، یہ منافقین کی دوسری خصلت آپ نے سنی ہے۔ تو کسی کی نیکی دیکھ کر اسے داد نہیں دینا بلکہ حوصلہ شکنی کرنا، یہ آج کلمہ گو مسلمانوں میں یہ بات عام ہے، یہ عام بات ہے مسلمانوں میں، خود نیک بنتے نہیں، خود نیکی کی طرف آتے نہیں، جو آئے ہیں انہیں نفرت دلاتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی خصلت ہے منافقین کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اعتماد دلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں، دلوں میں بغض، دلوں میں نفرتیں، دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو لبادہ اوڑھ کر مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو اللہ کی راہ میں سے روکتے ہیں، یقین یہ انتہائی برا کرتوت ہے ان کا جو یہ کر رہے ہیں۔ ان کے منصوبے، ان کی محنتیں اور کوششیں ایک دوسرے کو دین سے دور کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تیسری جگہ پر فرماتے ہیں هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں منصوبے بناتے ہیں، ایک دوسرے کے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں پہ خرچ نہ کیا کریں، ان سے اپنے مال کو روکیں، عنقریب یہ فکر و فاقہ اور محتاجی کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسے دین کو چھوڑو جس میں تنگ دستیاں ہیں، محتاجیاں ہیں، ان کے اوپر خرچ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی ينفضوا، اللہ پر یہ سخت دل ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ غلط یہ منافق لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اعمال صالح، عبادات واجبات سے دور کرتے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور گناہ کے کاموں کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ تیسری خصلت ان کی یہ ہے منافقین کی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے رسومات پر
یا دیگر معاملات پر انہیں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا بن دکھانے کے لیے فضول خرچی اور بیجا خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی ناک بڑھ جائے، تاکہ ان کا وقار بڑھ جائے کہ بہت بڑا جو ہے مالدار ہے، مال و متاع والا ہے۔ لیکن جب اسے خیر کے کاموں میں، بھائی کے کاموں میں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو ہاتھوں کو بند کر دیتے ہیں، چھوڑو ان کے حال پر رہتے ہیں۔ آج مسلم امہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے دروازے کھول دیے خزانوں کے، ہر چیز کی فراوانیوں کو شادی سے اللہ نے امت محمد کو نواز رکھا ہے، لیکن یہ غیر مسلموں کے لیے اربوں خربوں نے پتہ نہیں کہاں تک یہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن اپنے غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر، دیکھ لیجیے کہ اپنی جتنی بھی مال و متاع ہے، جتنے بھی وسائل ہیں، غیر مسلم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں فائدہ دیتے ہیں، ان سے فائدہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہیں، لیکن اپنوں کے لیے خزانوں کے دروازے بند ہیں، پابندیاں ہیں، اپنوں پہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے، یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس قدر بے حیا منافق جو ہے، انتہائی ضدی قسم کا، اس دنیا کا گھٹیا انسان ہے، اللہ کے دین کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، امت محمد کے مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ منافقین غیر مسلموں کے ساتھ روابط رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ غرب کے یہ لوگ نہیں جانتے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ رزق کی تقسیم میری اللہ کی ہے، رزق وفی السماء رزقکم وما توعدون، لوگوں رزق آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، مقدر آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ تقسیم میری اللہ کی ہے، تمہاری تقسیم نہیں ہے۔ نہیں یقین تو آپ سمجھے، ایک ہی قسم کا بزنس کرنے والے دو افراد ہیں، ایک کا بزنس چلتا جا رہا ہے، اوپر کو جاتا ہے، دوسرے کا وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی بازار میں ایک جیسی دکانوں کے مالک ہیں، ایک جیسی منڈی کے مالک ہیں، ایک کا کام اوپر کو جا رہا ہے، دوسرے کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو پتہ یہی چلے گا، نصیب اللہ کے پاس ہے، تقسیم اللہ کی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے وہ کم دے۔ لیکن منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مومنوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ مومن تو وہ ہیں کہ رات کے وقت بستروں سے جدا رہتے ہیں، جہنم کے خوف اور جنت کی طمع اور لالچ رکھتے ہوئے پچھلی رات کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، جنت کا طمع بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنایا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، لمبے لمبے قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے والے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، متقی تو وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں، کشادگی میں، تنگی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ انہیں آ جائے تو غصے کو پیٹ جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ واللہ يحب المحسنين، اللہ ایسے لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی،
منافقین اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں. جب بے حیائی، فحاشی، رسومات پہ خرچ کرنا ہو تو وہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی جو ہے تیسری خصلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ مسکینوں، فقیروں، محتاجوں اور مساجد و مدارس، خیر و فلاح کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کاموں پہ جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں ان پہ دل کھول کر خرچ کرتے. اور ایسے ہی ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. منافقوں کے صدقات کو اللہ ہر سے قبول نہیں فرمائے گا. اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو تنگ دستی سے کرتے ہیں، مجبور ہو کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی رضا یقین ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے. ایسے منافقین کی صدقات کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے. چوتھی خصلت جو ہے ان کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہے نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کچھ دے رکھا، اسی کو بھلا بیٹھے ہیں. یہ کل نوازیاں، یہ انعامات، احسانات تو اللہ کی طرف سے ہیں. اپنے خالق و مالک کو ہی بھول چکے ہیں. یہ بڑی جامع بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہ دین کو اس طرح نظر انداز کر رکھا ہے کہ امر بالمعروف کرنا تھا اسے چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کرنا تھا اسے چھوڑ دیا. یہ برائیوں میں لگ گئے اور برے کاموں میں لگ گئے اور ایسے لگے کہ ان کا سب دنیا ہی بن کر رہ گئی کہ دنیا میں ہے جو کچھ ہے، دنیا میں ہے جو کچھ ملے گا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، انہوں نے اللہ کی یاد سے شیطان نے غافل کر دیا ہے. لوگوں شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطانی چالوں کو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں بھلا دیا. اور اللہ نے کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ فرمائیں گے چکھو یہ عذاب جو دنیا میں تم نے اپنے اعمال تیار کیے ہیں، آج کا مزہ تمہیں چکھایا جائے گا. یہ منافقین کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اصل میں یہ سمجھیں کہ حساب ہے ہی مسلمان کا. باقی تو کیا ہے ادھر جنہوں نے دین اسلام کو مانا ہی نہیں ہے، وہ تو گئے سیدھے جہنم میں. اللہ کو چاہے خاتمہ بھی ایمان ہر شخص کا اللہ کرے، اگر کفر پر ان کا خاتمہ ہوا تو گئے جہنم میں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے. نہ مال و متاع بچا سکتا ہے، نہ صفات سے بچا سکتی، نہ دباؤ میں اللہ کی تمہارا دباؤ اللہ کے عذاب خدا میں حاصل کر سکتا ہے. ایسی بات یقین نہیں ہے. حساب میرا اور آپ کا ہے. لبابہ اسلام کا اڑا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں والی ایک خصلت بھی اس نوجوان کے اندر نظر نہیں آتی. آج کے مسلمان کافروں کا حمایتی بنا ہوا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنوں کو نیچا دکھلا رہا ہے. آج پوری دنیا میں وہ حال نہیں چل رہا ہے. ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیں محاسبہ کریں اپنا. یہ خصلتیں چار جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے لیے یہ خصلت یہ کمزوری ہے، آج توبہ کر کے اپنا وسیلہ کریں، اپنے آپ کو اسلامی بنائیں، مسلمان بنائیں. منافقین کے جال سے نکلیں، منافقین کی خصلتوں سے بچیں. یہ چار بدترین خصلتیں ہیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی منافقوں میں بہت ساری خصلتیں ہیں. مسلمانوں میں فساد برپا کرنا، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا. کیا یہ ہم کر رہے ہیں؟ جس ملک میں پیدا ہوا، جس ملک کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، اسی ملک کے خلاف تمہاری زبانیں درار ہو. نہ دین کو معاف کیا، نہ ملک کو معاف کیا. اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہو. تمہیں کسی جو تمہارا ضد میں تمہاری دوسری اپنا گروہ کا آدمی ہے وہ سچ بھی ہو تو تمہیں جھوٹا نظر آتا ہے. ہر بات پر یہ سوشل میڈیا نے آگ لگا دی ہے، ہر بات پر
نفرتیں، کدورتیں، کینے اس طرح مسلمانوں میں بھر چکے ہیں کہ ہم کسی کو سیدھا سمجھے میں ایسا کچھ ہوں. اور بھائی اپنے آپ کو جانچیے، اپنے اندر خصلتیں وہ اپنانے کی کوشش کریں جو مومن والی ہیں، متقین والی ہیں. حدیث میں آتا ہے حنظلہ بن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے. مجھے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. تو فرمایا اور سنائیں کیا حال؟ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا وجہ کیا؟ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ جہنم کا جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ہماری ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. لیکن جو ہی ہم اپنی مصروفیات گھر کی طرف بڑھتے ہیں، معاملات میں کھو جاتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ چیز مکالمہ کر رہے ہیں. تو دونوں صحابہ سیدنا ابو بکر اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وہاں جا کر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ کی محفل میں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جنت دوزخ، لیکن جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری کیفیت، تمہارے ایمان کا لیول ہوتا ہے، تو تمہارے بستروں پہ آ کر، تمہارے خوابگاہوں میں آ کر اللہ کی رحمت کے ملائکہ مسافر کریں. تمہاری یہ حالت ہے. صحابہ فکر مند تھے کہ ہمارے اندر کوئی خصلت منافقانہ نہ پیدا ہو جائے. اس حدیث کے اصل میں پیغام یہ ہے کہ ایسی بات جو ہے ہمارے اندر نہ آ جائے کہ جو منافقت والی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تمہاری ہمہ وقت یہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے، تمہارے بستروں میں، تمہاری گزرگاہوں میں آ کر فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں. صحابہ کو ڈر تھا کہیں ہمارے اندر منافقت نہ آ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھا، وہ عمر جسے مانگ کر لیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو مراد مصطفیٰ بنے، جہاں سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. جن کے قلبِ اطہر پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ. عمر وہ کہ جس کے خیالات، جس کی سوچ پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. کون سی عظمت، کون سی رفعت و شان اللہ نے جناب عمر کو عطا نہیں کیے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملے اور انہیں کہنے لگے اے حذیفہ تم رازقان رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی خفیہ باتوں کا ریکارڈ تمہارے پاس ہے جو آپ کی باتوں نے لکھوائی بھی. کچھ منافقین کے نام لکھوائے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. حذیفہ مجھے یہ بتلاؤ اور منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں اپنے آپ کو امان کا محاسبہ. ہمارے میں کہیں وہ خصلتیں تو نہیں ہیں، وہ ہمارے بد تو نہیں جو منافقت کے دائرے میں آتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور خیر کے ساتھ کھڑا کرے، اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا کرے، اللہ ہمیں سچ کے ساتھ ثابت قدم رکھے. ہر بات اپنے خیال میں جو آئی اگل دی، جو آئی کہتے چلے گئے، خیال کریں آخر ایک دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. منافقوں کی بری خصلتیں اس قدر خطرناک ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ منافقوں کو کھلے عام، یہ کافروں کا درجہ عذاب میں کم. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلی سطح میں منافقین کو ڈالا جائے گا. انا للہ و انا الیہ. اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سختی ہے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائی. مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں زیادہ سخت نہیں، زیادہ سختی منافقین کے بارے میں آئی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین. ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، کہ یہ رسوا کر دینے والا عذاب ہے. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
روز قیامت ان کی مال و متاع، ان کی اولادیں، اللہ پر کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی. یہ اللہ کے عذاب کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. مسلمانوں اپنے اندر خصلت ایمان والوں کی پیدا کریں، جھوٹ سے بچے، بدعہدی سے بچے، خیانت سے بچے، بے وفائی سے بچے. اللہ سے دعا جو باتیں کہیں گی اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمر کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جنگ کی لپیٹ میں جتنا بھی آپ بچنا چاہیں گے آپ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. مختلف طاقتیں آپس میں حالت جنگ میں ہیں اور اس کے اثرات پوری امت مسلمہ پر پڑ رہے ہیں. ایسے وقت میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے، ہماری حمایت کس کے ساتھ، ہماری مدد کس کے ساتھ. یہی فیصلہ نہیں کر پائے ہم آج تک ہر ایک کی وفاداری مختلف ہے. تو کسی کے ساتھ اور کسی کے ساتھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وفاداری کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور مددگار مت سمجھو. ہم بغیر ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہماری فتح ہے. قرآن سے سچی بات کہیں نہیں ملے گی آپ کو. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ رب تعالیٰ کہتا ہے. تم انہیں کیا سمجھتی ہو کہ بغیر ہو کر خوشامد کر کے اپنے خوشامد ان کے منہ سے سن کر خوش ہوتے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی بات کو خدا نے خاصا آپ اہمیت نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہے تمہارے دشمن ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے گلے کا ہار ہے، ہمارے خیر کا، ہمارے ہمدرد ہے. اور یہ کہ مطلب صرف دوستی نہیں بلکہ وفاداری اعتماد اور حمایت ہے. اپنی حمایت، اپنی وفاداری، اپنی محبت اہل ایمان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. منافقین اس کے گروہ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ کیا ہوا کہ دوغلا پن، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سچا یہ بھی سچا. میں کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونا جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. دوغلا پلیسی، جھوٹ اور مکاری، بدعہدی، روزانہ کی بنیاد اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. دنیا میں آج یہ جھوٹ کی زبانیں اس قدر دراز ہو چکی ہے شاید کہیں سے سچ اگلا جاتا. جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ. اپنی قوم کو اندھیرے میں رکھنا، اپنی قوم کو ورگلانا، اپنی قوم کو اپنا کیا کہتے ہیں مشکلات میں بہت کھڑا کر دیا. رات کو یہ پیٹرول پمپ پچھلے ہفتے بڑا پھر بڑا جو خبریں آپ سب جانتے ہیں. آج کل خبر سے کوئی بھی پیچھے نہیں کہ پاکستان کے پاس بہت تیل اللہ نے دیا. مہنگا ترین پیٹرول پوری دنیا میں سر فہرست دوسری یا تیسرے نمبر پہ پاکستان کا نمبر آتا ہے. یہاں پر پہلے نمبر پر ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ بیچارے جو 2 ٹائم کی روٹی محنت مزدوری سے کما وہ بھی گھر میں بیٹھ کے فاقے کریں، خودکشیاں کریں. اپنی قوم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ، نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ دوغلا پن سے ہمیں بچنا ہوگا. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ خود ظلم کرتا ہے نہ اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے. نہ ہم نے خود کسی پہ ظلم کرنا ہے نہ انہیں سپرد کرنا ہے دشمن کے کہ جو چاہے اس کو کرتا رہے ہمارے کلمہ اور مسلمانوں کے ساتھ. اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آج خیانتیں عروج پر ہیں خیانتیں. پاکستان کو باہر کے دشمنوں سے وہ خطرات نہیں جو اندرون خانہ خطرات ہیں. اندرون خانہ آپس میں ٹکراؤ ہے، اندرون خانہ دشمنیاں ہیں. اللہ کے لیے یہ دشمنیاں ختم کر دیں، متحد ہو جائیں، صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اللہ کہتے ہیں تم جدا جدا ہوں گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم لقمہ بن جاؤ گے دشمن کا. الکفر ملت واحدہ، کفر اکٹھا ہو چکا ہے.
مجتمع ہے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے جدا جدا ہے، وہ کسی کا رخ کسی طرف ہے تو کسی کا رخ دوسری طرف ہے، وہ آپس میں مٹھا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اپنی وفاداری پہچان لے کہ ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے 4 خصلت منافقین کے بارے میں جو ہے وہ سماعت کی ہے، ان میں جھوٹ، دھوکہ اسے بھی شامل کریں، نمازوں میں سستی کوتاہی، کفار سے دوستی، دوغلا پن، اس طرح کی برائیاں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں غلبہ کرے اپنے سچے دین اسلام کا، اللہ حفاظت فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اور پاکستان پر اللہ سدا بہا سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے درمیان سب اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، نفرت کینے بغض جو ہے عذاب اللہ ختم فرما دے۔ اللہ مہنگائی کے عذاب سے، اس عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، یقین اللہ تعالیٰ ہماری آسانیوں کے راستے آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔